بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی جیسا کہ میرا سبجیکٹ ہے پاکستان کی بیوٹی کو دکھانا، پاکستان کی ہڈن بیوٹی کو دوسرے دوستوں کے سامنے لے کے آنا، لوگوں کے سامنے لے کے آنا، انٹرنیشنل لوگوں کے سامنے لے کے آنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ جس طرح کہ آپ کو ٹائٹل پہ ایک بزرگ نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عمر 103 سال ہے اور یہ گھر کے تمام کام کرتی ہیں۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ 103 سالہ بزرگ گھر کے تمام کام کرتی ہیں تو ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آخر آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو دوستو، وہ ماں جی فرماتی ہیں کہ وہ زیادہ تر سبزیاں، فروٹ استعمال کرتی ہیں، شہد استعمال کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں نیچرل ہیں۔ وہ دودھ استعمال کرتی ہے، وہ جو وہاں کی لوکل گائے ہے وہ اس کا پنیر یا مکھن یا دہی استعمال کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نا کسی سے جیلس نہیں ہوتی ہوں، نہ میں کسی کو کاپی کرتی ہوں، نہ ہی میں کسی پہ طنز کرتی ہوں، نہ ہی میں کسی کو تنگ کرتی ہوں۔ اگر ہو سکتا ہے تو میں لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، اپنے لوگوں کے مذہبی رسومات میں ان کی امداد کرواتی ہوں، لوگوں کو پانی پلاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں پانی رکھا ہوا ہے جو دوسرے لوگوں کو پلاتی ہوں، دروازے کے اوپر بیٹھ جاتی ہوں، ہر روز جو بھی وہاں سے مسافر گزرتا ہے اس کو پانی پلاتی ہوں، کیونکہ میں غریب ہوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ زندگی میں اگر آپ زندگی کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں طوالت چاہتے ہیں، آپ اپنی صحت کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی کامیاب صحت جو ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ نیچرل کھانوں پہ آ جائیں، نیچرل وہ جو ہے خوراک پہ آ جائیں، نیچرل جو وے آف لائف ہے اس پہ آ جائیں۔ ان ماں جی کے گھر میں نہ تو بجلی تھی، نہ ہی موٹر تھی، نہ ہی استری تھی، نہ ہی کوئی اوون تھا، نہ ہی کوئی فریج تھی، لیکن وہ پھر بھی بہت خوش تھی، بڑی ہی مطمئن تھیں اور بڑی ہیپی لائف بسر کر رہی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اس عمر میں 103 سال کی عمر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، کوئی بیٹھنے میں، اٹھنے میں، آنے جانے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ بالکل نہیں۔ انہوں نے ہمیں بھی یہی کہا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، آپ لمبی زندگی چاہتے ہیں، صحت مند زندگی چاہتے ہیں، تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی میری گزارش ہے، یہی میری التجا ہے کہ آپ سادہ زندگی بسر کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں سے جیلس مت ہوں، ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اگر ہو سکے تو سادہ زندگی پہ آ جائیں۔ سادہ زندگی بیسیکلی ان جیسی تو نہیں ہم بسر کرتے، یہ تو کیلاش ویلی کی ماں جی تھی، ٹھیک ہے، جن کو کھانے میں شہتوت ملتا ہے، جن کو ایپل ملتا ہے نیچرل، جن کو اسٹرابری ملتی ہے، جن کو چیری ملتی ہے، جن کو پیئر ملتے ہیں، جن کو پیچ ملتا ہے، جن کو پلم ملتا ہے، آلو بخارا، بہت سارے ایسے فروٹ، ہاں کارن، وہ لوگ کارن کو بوائل کر کے یوز کرتے ہیں، ہنی، شہد کو، کیونکہ وہ نیچرل شہد ہے، وہاں پہ اصلی شہد ہے، اس کو یوز کرتے ہیں، وہ جو ہے نا پانی، وہ ایک نیچرل پانی استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر روز
وہ اپنے کھیتوں میں کام کریں گے. ماں جی کہتی ہیں کہ میں اب بھی کھیتوں میں جاتی ہوں اور وہاں پہ کام کرتی ہوں, وہاں سے کچھ لکڑیاں چن کے لے کے آتی ہوں, کچھ فروٹ چن کے لے کے آتی ہوں, اور کچھ یعنی وہ جو یعنی ضروریات زندگی کے لیے ماں جی وہ انتظار نہیں کرتی کہ میرا بیٹا آئے گا, میری بیٹی آئے گی, میرے پڑوسی آئیں گے. نہیں, وہ خود اٹھتی ہیں صبح, وہ فریش ہوتی ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی فارم پہ چلی جاتی ہیں, اپنی زمینوں پہ چلی جاتی ہیں. وہ مقصد یہ تمام باتیں بتانے کا یہی ہے کہ دوستو, اگر آپ اپنی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں سادگی لے آئیں, اور آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ خوش ہو جائیں. جیسا کہ مجھے یاد آ گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ حضور وہ جو ہے نا خوش قسمت کون ہوتا ہے, خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جس کے پاس زمین ہوتی ہے, جس کے پاس جانور ہوتے ہیں, جس کے پاس باغات ہوتے ہیں, یا جس کے پاس سونا ہوتا ہے, یا جس کے پاس چاندی ہوتی ہے, کون ہوتا ہے؟ یا جس کے پاس جو ہے نا اولاد زیادہ ہوتی ہے, وہ کون خوش نصیب ہوتا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو جائے, خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے نصیبوں پہ خوش ہو جائے, جو قناعت کرے, جو لوگوں سے بدلہ لینے درگزر فرمائے. تو دوستو, ہمیں بھی اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہے. ہم نے ایک اچھے معاشرے کو جنم دینا ہے, معاشرے میں جو بھی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے, جو اچھائیاں ہیں ان کو پھیلانا ہے, اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے, ہم نے فروٹ کھانا ہے, ہم نے سبزیاں کھانی ہیں, ہم نے دودھ کا استعمال زیادہ کرنا ہے, ہم نے شہد کا استعمال زیادہ کرنا ہے, ہم نے ایکسرسائز پہ نو کمپرومائز. آج سے وعدہ کریں میرے دوست, جو میرے ویور ہیں اور جو میرے فالوور ہیں, پلیز 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ یار کچھ تو اپنی زندگی کے لیے نکالیں. آپ کا جسم, آپ کی باڈی, اس کا بھی آپ پہ حق ہے. صبح سے لے کے رات تک ہم دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اگر ہو سکے تو پلیز ایکسرسائز کریں اور لوگوں کی خدمت کریں, سوشل ویلفیئر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, والنٹیئر جاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو صحت دے گا, لمبی زندگی دے گا. پھر آپ کی عمر بھی وہ ماں جی جیسی ہو جائے گی جو 103 سال کی عمر میں بھی ہر کام کر رہی ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ بڑھاپا کیا چیز ہے. ان میں کانفیڈنس ہے, ان میں ایک ہم نے چمک دیکھی ان کے چہرے میں, ان کی آنکھوں میں چمک ہے. ابھی وہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں, وہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہیں ان پہاڑوں میں میری زندگی ہے, یہ جو پانی کے بہتے ہوئے جھرنے اوپر سے آ رہے ہیں گلیشیئر سے, ان میں میری زندگی ہے. یہ سادہ پانی میری زندگی ہے, یہاں کے پرندے میری زندگی ہے, یہاں کے پودے میری زندگی ہے, یہاں کے پھل میری زندگی ہے, یہاں کے پھول میری زندگی ہے, یہاں کے لوگ میری زندگی ہے, یہاں کے بچے میری زندگی ہے. بس اگر آپ لوگ بھی اماں جی جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں, صحت مند زندگی, لمبی زندگی, تو آپ سے یہی گزارش ہے, سادگی پہ آ جائیں. دیکھیے گا پھر آپ کے لیے زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. اور جب آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے, کہتے ہیں میرے دوست ہیں بتاتے ہیں قاضی صاحب کہ سب سے بڑی نعمت زمین کے اوپر ایک انسان کے لیے وہ ہے کہ وہ صحت مند ہے. صحت سے بڑی کوئی زندگی میں کوئی نعمت نہیں ہے. تو تھینکس قاضی صاحب, بہت اچھا لگا. اور اگر صحت مند زندگی گزارنی ہے, اپنی صحت کو اچھا کرنا ہے, تو آج سے میرے تمام ویورز, دوست, میرے ریلیٹیوز, میرے وہ لوگ
جو میرے بہت ہی قریب ہیں، جو میرے ساتھ گزارا، جنہوں نے یہ زندگی گزاری، وہ دیکھیں میں ان کو شندور لے گیا تو وہاں بھی بیٹھے نہیں ہیں، وہ شندور ٹاپ پہ جا کے انہوں نے ایکسرسائز شروع کر دی۔ میں نے نوٹ کیا کہ یار یہ میرے دوست جو ہے بڑے ہی صحت مند ہیں، بڑے ہی پازیٹیو ہیں، بڑے ہیلدی ہیں۔ ان کے لیے لمبی زندگی کی دعا کی کہ اے اللہ میرے دوستوں کو صحت مند لمبی زندگی دینا، وہ اس دور میں وہ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اور یہ نیچرل وادیاں، یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ میڈوز، یہ جھرنے، یہ گلیشیئرز، یہ جھیلیں، ان سب پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بھی وہ نا بیٹھتے نہیں ہیں، وہ وہاں پہ بھی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے دوستوں کو بتانا، دوسرے دوست جو وہاں پہ نہیں گئے، کہ ایکسرسائز کس قدر ضروری ہے۔ آپ ایسے علاقوں میں، صحت مند علاقوں میں جا کے صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ باقی بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، پہاڑوں میں سفر، خاص طور پہ آف روڈ سفر، جو ٹریک پہ سفر کرتے ہیں، بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، تھکا دینے والا ہوتا ہے، ڈسٹی ہوتا ہے، نازی ہوتا ہے، سلو ہوتا ہے، لیکن ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے، جب ہم بائک سے رکتے ہیں تو پھر ایکسرسائز پہ چل پڑتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے 2-3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہماری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ایک ہم چلتے چلتے رستے میں ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ یادیں کہ ایسی جگہوں پہ ہم نے یہ رننگ کی، یہ ایکسرسائز کی، یہ جاگنگ کی، کہ وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے۔ اور یہاں پہ جب کبھی آپ کو بھی موقع ملے، ان برجز پہ، ان وادیوں میں، ان پہاڑوں میں، ان ٹریکس پہ، پلیز آپ بھی ایک دوڑ لگا کے دیکھیے گا، آپ کی زندگی میں روانی آ جائے گی، آپ خود کو ایک توانا فیل کریں گے، آپ ایک خود کو صحت مند انسان فیل کریں گے۔ بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ زندگی کو اتنا آسان بنائیں کہ آپ کے زندگی کا ہر لمحہ آپ انجوائے کریں، فخر محسوس کریں۔ میرے دوستوں کے لیے دعا ہے، اللہ انہیں لمبی اور صحت مند زندگی دے۔ ماں جی زندہ باد۔